حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں مصروف عبادت تھا کہ میں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا۔ غم خواری کی نیت سے میں اس نوجوان کے پاس آیا اور سلام کہا اور اس کے بعد پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا ہمارا ایک پڑوسی اپنے بھائی کی موت پر اس قدر غم میں مبتلا ہے کہ ہر لمحہ روتا ہی رہتا ہے اور اسے کسی کروٹ چین نہیں۔ مہربانی فرما کر آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ اس سے تعزیت کر کے اسے تسلی دیں، شاید کہ آپ کے دل جوئی فرمانے سے اسے قرار آ جائے۔ چنانچہ میں نے چلنے پر آمادگی ظاہر کی تو وہ نوجوان مجھے ساتھ لے کر غم سے نڈھال ایک شخص کے پاس پہنچا۔ ہم نے اس سے تعزیت کی مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ رونے لگا، تو ہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر اور اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے، جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل انتہا موت ہی ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کچھ گزر گئے کچھ گزرنے والے ہیں۔ ہمیں باتیں سن کر یہ شخص بولا کہ میرے بھائیو، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں برحق ہیں۔ موت واقعی ہر کسی کو آنی ہے اور ہر ایک کو اپنے وقت مقرر پر اس دنیا فانی سے جانا ہے، مگر میرے رونے کا سبب بھائی کی موت نہیں بلکہ یہ ہے کہ میرا بھائی قبر میں بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے۔ اس کے بعد سن کر ہم نے کہا کہ کیا غیب تم جانتے ہو؟ جو تمہیں معلوم ہوا ہے تو تمہارا بھائی قبر میں عذاب سے دوچار ہے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں غیب تو نہیں جانتا، مگر جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مجھے کسی وقت بھی چین نہیں لینے دیتا۔ ہمارے اصرار کرنے پر اس نے اپنا سارا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، جب میرے بھائی کا انتقال ہوا ہم نے اسے غسل دیا اور تدفین کرنے کے لیے قبرستان لے گئے۔ ہم نے اسے قبر میں دفنا کر واپس آئے، مگر میں کچھ دیر قبر کے پاس ہی کھڑا رہا۔ اچانک میں نے ایک دردناک آواز سنی، گویا کہ کوئی انتہائی تکلیف کے عالم میں بچاؤ بچاؤ کی صدائیں دے رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا، تو غور سے سننے لگا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ آواز تو میرے بھائی ہی کی ہے جو قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں بڑا بے چین ہوا، قبر کھودنے لگا تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے اللہ کے بندے، قبر مت کھود، یہ اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دو۔ آواز سن کر میں ڈر گیا اور قبر کھودنے سے باز آ گیا۔ جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو میں نے پھر اپنے بھائی کی دردناک آواز سنی، جو بڑے کرب سے بچاؤ بچاؤ کی آواز پکار رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی ہی مٹی ہٹائی تھی کہ پھر مجھے بھی آواز سنائی دی کہ اے اللہ کے رازوں کو نہ کھولو اور قبر کھودنے سے باز رہو۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر کھودنا بند کر دی اور وہاں سے جانے لگا، تو اس بار میرے بھائی نے جس کرب سے پکارا تو مجھ سے رہا نہ گیا، بلکہ اس پر رحم آیا اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو ضرور قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ جیسے ہی قبر سے سیل ہٹایا تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفن کیا تھا اس کا سارا جسم نہ صرف آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا بلکہ قبر گویا کہ جہنم کی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے میں نے بڑی بے تابی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں
बंधी हुई जंजीरों की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ जंजीरों को लगा, मेरे हाथ की उंगलियां गोया के गर्म लोहे की तरह पिघल कर हाथ से जुदा हो गईं। तकलीफ की शिद्दत से मेरी चीखें निकल गईं और मैं गैबी आवाज के मना करने के बावजूद बाई की कब्र खोलने पर अफसोस करने लगा। फिर जैसे मुमकिन हुआ मैंने कब्र को बंद किया और वहां से भाग निकला। देखना चाहते हो तो ये देखो मेरे हाथ की उंगलियां। इतना कहने के बाद इसने चादर से अपना हाथ निकाला तो वाकई इसकी 4 उंगलियां गायब थीं और हाथ पर जख्म का अजीबोगरीब निशान मौजूद था। हजरत सैयदना अबू सन्नान फरमाते हैं कि ये देखकर हमने अल्लाह के अजाब से आफियत तलब की और वहां से चले गए। हजरत सैयदना अबू सन्नान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं हजरत सैयदना इमाम औज़ाई की बारगाह में हाजिर हुआ तो इन्हें ये सारा वाकया सुनाकर पूछा, हजूर जब कोई यहूदी या नसरानी मरता है तो इसका अजाब कब्र लोगों पर जाहिर क्यों नहीं होता, मगर मुसलमानों की कब्रों के हालात बाद मर्तबा जाहिर हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? तो आपने अरशाद फरमाया कि कुफार के अजाब कब्र में तो किसी मुसलमान को शक ही नहीं, इन्हें तो दायमी अजाब का सामना करना ही है। सब मुसलमान यकीन रखते हैं कि कुफार मरते ही अजाब में मुब्तला हो जाते हैं, इसलिए इनके अजाब को जाहिर नहीं किया जाता। बाद गुनाहगार मुसलमानों की कब्रों का हाल लोगों पर जाहिर कर दिया जाता है ताकि लोग इबरत हासिल करें और गुनाहों से माफ़ी तलब करें, अपने परवरदिगार की रज़ा वाले अमाल की तरफ रागिब हों।